ناظرین، یونانی بادشاہ الیگزینڈر یا اسکندر کو دنیا اسکندر اعظم کہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے بہت ہی کم عمر میں یورپ سے ایشیا تک اپنی سلطنت قائم کر لی تھی۔ محض 32 سال کی عمر میں مرنے سے پہلے اسکندر نے یونان کے صدیوں پرانے دشمن فارس کو گھٹنے ٹیکنے کے لیے مجبور کر دیا تھا اور تہذیبوں کا مرکز کہلائے جانے والے مشرق وسطیٰ پر حکومت کر لی تھی۔ اسکندر کے عظیم بننے اور کامیابی حاصل کرنے میں ان کے استاد ارسطو کی تعلیم کو کلیدی حیثیت حاصل رہی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ارسطو نے اسکندر کو کیا سکھایا؟ ارسطو نے اسکندر کو ایک کہانی سنائی تھی اور یہ کہانی حقیقت اور فسانے کے امتزاج سے بنی تھی۔ یہ کہانی ٹرائے کی جنگ کی کہانی تھی، جس کا یونانی شاعر ہومر نے اپنی رزمیہ ایلیڈ میں مفصل ذکر کیا ہے۔ یہ کہانی انسانی جذبات کا نچوڑ ہے۔ اس میں عشق و محبت ہے، نفرت ہے، یہ رزم کی داستان بھی ہے اور بزم کی بھی۔ اس میں انسانوں کے کارناموں کا بیان بھی ہے اور ان کی ناکامیوں کا ماجرا بھی۔ ایلیڈ ایک ایسا رزمیہ ہے جس نے اسکندر کو جیت کے جذبے سے سرشار کر دیا۔ انہوں نے ٹرائے کی جنگ سے یونانی بادشاہوں کی یکجہتی اور جنگی حکمت عملی سیکھی اور پھر دنیا پر فتح حاصل کی۔ کہانیاں ہماری تہذیب و ثقافت میں پیوست ہوتی ہے۔ مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک دنیا کے ہر گوشے میں اور انسانی تہذیب کی ترقی کے ہر دور میں قصہ گوئی موجود رہی ہے۔ بچپن میں ہم نے اپنی دادی نانی سے کہانیاں سنی ہیں۔ بادشاہ اور ملکاؤں کی کہانی، الف لیلا کی کہانیاں، 7 بہنوں کی کہانی، علی بابا 40 چور کی کہانی، سندباد کی کہانی اور پنچ تنتر یا کلیلہ و دمنہ کی کہانیاں وغیرہ۔ ہر کہانی سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے۔ اس کے علاوہ الفاظ کے ذریعے اس دور کا خاکہ کھینچا جاتا ہے تاکہ اس دور کے رسم و رواج، عادات و اطوار اور دیگر چیزوں کی معلومات ملے۔ قصہ گوئی کا رواج ہر دور میں رہا ہے۔ عرب ممالک میں الف لیلا کی کہانیاں رہی ہیں تو انڈیا میں پنچ تنتر اور بھی مہابھارت اور رامائن جیسی رزمیہ داستانیں ہیں۔ کہانیاں صرف کتابوں کی زینت نہیں بلکہ ان کی انسانی زندگی میں بھی قدر و قیمت رہی ہے۔ ارسطو کا کہنا تھا کہ ادب اور کہانیاں صرف انسانوں کی تفریح کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کا سبق سکھانے اور قاعدے قانون بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ان کے علاوہ شاعری انسانی جذبات کی عکاسی کرتی ہے اور ہمیں بہتر انسان بنانے میں کردار ادا کرتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا بھر میں ادب کی ابتدا رزمیہ سے یا اس دور کے بادشاہوں کی شکست و فتح کی کہانیوں سے ہوئی ہے۔ بہت سی جگہوں پر ادب کا آغاز نظم و شعر سے ہوا۔ مثلا چین میں ادب کی ابتدا میں شعر کہنے کا کام صرف شاعروں تک ہی محدود نہیں تھا بلکہ اعلیٰ عہدوں کے لیے شعر گوئی کا امتحان دینا ہوتا تھا اور تمام بڑے حکومتی عہدیداروں کے لیے شعر کہنے اور شعر فہمی کی صلاحیت لازمی تصور کی جاتی تھی۔ چین سے متاثر ہو کر جاپان میں بھی شاعری کو خوب عروج حاصل ہوا۔ قدیم زمانے میں جاپان میں خواتین کو ادب پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن یہاں جہاں چاہ وہاں راہ کے مصداق پابندی کے باوجود دنیا کا سب سے پہلا ناول ٹیل آف گینجی وہی لکھا گیا اور اس کی ناول نگار مراسا کی شکیبو ایک خاتون تھی۔ اس خاتون نے اپنے بھائی کو پڑھتے دیکھ کر لکھنا سیکھا تھا، پھر انہوں نے تقریباً 1000 صفحات کا شاہکار ناول لکھا۔ اسے کلاسیکی ادب بنانے کے لیے انہوں نے اپنے ناول میں 800 کے لگ بھگ نظمیں بھی شامل کی۔ ادب یا قصے کہانیوں کی دنیا میں انقلاب لانے کا سہرا عرب ممالک کو جاتا ہے، جنہوں نے چین سے کاغذ بنانے کی تکنیک سیکھ کر اسے ایک بہت کامیاب کاروبار کے طور پر آگے بڑھایا۔ کاغذ کی ایجاد سے پہلے کہانیاں نسل در نسل زبانی ادب کے روپ میں پہنچ رہی تھی۔ جب انسان نے لکھنا شروع کیا تو اس نے اپنے خیالات درختوں کی چھالوں اور پتوں پر درج کرنے شروع کیے، پتھروں پر کنندہ کیے۔ کاغذ کی دریافت کے بعد سارا منظر ہی بدل گیا اور عرب میں الف لیلا کی کہانیاں اس طرح یکجا کی گئیں۔ کہانیاں ہوں یا نظمیں یا پھر رزمیہ داستان، یہ سب انسانی تاریخ کا اہم حصہ ہے۔ بہشت اور جہنم کا تصور بالکل مذہبی ہے، لیکن اطالوی شاعر دانتے نے اسے بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی تصنیف ڈیوائن کامیڈی میں پیش کیا ہے۔ کاغذ کی ایجاد نے ادب کو تحفظ فراہم کیا اور اسے یکجا کرنے کا کام کیا۔ پرنٹنگ کی ایجاد اسے گھر گھر پہنچایا۔ پرنٹنگ کے بعد ناول لکھنے کا رواج پروان چڑھا۔ خاص طور پر خواتین کے لیے ناول بڑے پیمانے پر لکھے جانے لگے۔ نئے ابھرتے ہوئے ممالک نے اپنی آزادی کے لیے جدید ناول کا استعمال کیا۔
दरअसल सियासी आज़ादी के लिए सकाफती आज़ादी बहुत अहम है और नावल इसकी मुकम्मल आज़ादी देता है। जो जो टेक्नोलॉजी में तरक्की हुई, लोगों तक अदब तक रसाई भी बढ़ गई। इसमें तालीम की बढ़ती हुई सतह ने भी अहम किरदार अदा किया। ज़्यादा क़ारीन पैदा होने लगे तो ज़्यादा कहानियाँ लिखने वाले भी आने लगे। आज मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ लिखने और पढ़ने वाले मौजूद हैं। नाज़रीन, आज हम इंटरनेट दौर में रह रहे हैं। एक क्लिक पर दुनिया भर का अदब हमारे सामने आ जाता है। अगरचे तमाम चीज़ों की ऑनलाइन दस्तयाबी की किताबों की इशाअत पर बुरा असर पड़ा है, लेकिन इससे कहानियाँ सुनने और सुनाने वालों के जुनून में कोई कमी नहीं आई। खा कोई हाथ में किताब लिए पढ़ता नज़र ना आता हो, लेकिन सबके पास ऐसे गैजेट्स हैं जिसके ज़रिए जब चाहे पढ़ सुन सकता है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड में हम अदब लिखने का एक नई आगाज़ कर रहे हैं। ज़माना खा कितना ही क्यों न बदल गया हो, राजा रानी तब्दील हो गए हों, लेकिन किस्से कहानी का दौर जारी है और कहानी की हुकूमत हमारे दिलों पर कायम है।